رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت تو ہے الحمدللہ۔ پھر کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں؟ نہیں کوئی بات نہیں ہے، مگر ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے۔ کیوں بھائی، کس طرح، کس موضوع پر؟ وہ سلفیوں اور وہابیوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی مسلمان نہیں ہے کیا؟ آپ انہیں گالیاں کیوں دیتے ہیں جبکہ اسلام میں گالی گلوچ حرام ہے؟ اس پر وہ برہم ہو گئے اور لگے مجھے بھی وہابیت کا تانا دینے، جبکہ مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا بھلا ہے۔ حیرت ہے، ابھی آپ کو سلف و سلفیت کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اب ظاہر ہے کہ آپ سلفی بھی نہیں ہوں گے۔ دریچے شک، جس کو میں نہ جانوں اس کا ماننے والا کیسے بن سکتا ہوں؟ مگر مجھے آج موقع ملا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لو کہ میں قرآن و حدیث کو ماننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ایک مسلمان ہوں، تاکہ آپ مجھ پر کفر کا فتویٰ نہ جب لیں۔ بہتر ہے۔ عقیدہ و عمل میں سلف صالح کے طریقے پر چلنے والوں کو سلفی کہا جاتا ہے۔ یہ سلف صالح کیا ہے؟ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو پہلی 3 صدیوں میں موجود تھے اور جن کی خیریت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسے صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین، اور جن کے بارے میں قرآن و حدیث کے نصوص بھرے پڑے ہیں۔ میں آپ کو بخاری شریف کی صرف ایک حدیث سناتا ہوں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرے زمانے والے ہیں اور پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ تو سلفی کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ و تابعین کے طریقے پر چلنے والا اور ان کی منہج کی اتباع کرنے والا۔ اسلام سے زائد اس وصف اور نسبت کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ کیوں نہیں؟ سلف کے منہج کا التزام ہم کو فکری، عقدی اور عملی گمراہیوں سے حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ تمام باطل فرقے، شیعہ، قدریہ، معتزلہ، قادیانی وغیرہ، سب کے سب قرآن و حدیث سے دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ فہم سلف صالح کو نہیں اپناتے، جس کی وجہ سے گمراہی کے شکار ہو گئے ہیں۔ دیکھو شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ذبح بقرہ سے مراد عائشہ ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حق و باطل کے درمیان امتیاز رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، متبعین اور معاندین کے درمیان فاصلہ رکھنا حکم الہی کے مطابق ضروری ہے۔ تو گویا کہ ہم نسبت کو جائز سمجھتے ہیں، پھر کیوں حنفی و شافعی وغیرہ نسبتوں کو نہیں مانتے؟ جی آپ نے اچھا سوال کیا۔ ہم امت کی کسی بھی فرد جو کہ غیر معصوم ہے اس کی جانب نسبت کرنا جائز نہیں سمجھتے، اور یہ ائمہ جو گزرے ہیں یہ نبی کی طرح معصوم نہیں تھے، اور پھر سلفی کی نسبت کسی امتی کی جانب نہیں ہے بلکہ ایک ایسے گروہ کی جانب ہے جو کہ اپنے اجماع میں معصوم ہے، اور وہ گروہ عقیدہ و منہج میں باہم متفق ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ نسبتیں جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ امت میں اختلاف کا سبب ہے، ایک ہی امت کو کم از کم 4 ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور پھر اس نسبت سے تعصب پیدا ہوتا ہے، اور اگر تعصب پیدا نہ ہو تو پھر اس نسبت کو کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے۔ اور مزید یہ کہ ایسی نسبتیں خیر القرون میں نہیں پائی جاتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے جو چیز ان زمانوں میں نہ ہو وہ چیز بدعت ہے۔ کیا سلفیوں کا کوئی اور بھی نام ہے؟ اس طریقے پر چلنے والوں کے مختلف زمانوں میں مختلف ملکوں میں مختلف نام رہے، جیسے اہل حدیث، محمدی، موحد، سلفی وغیرہ۔ آپ نے ان مختلف ناموں والی جماعتوں کو ایک ہی کیوں قرار دیا ہے؟ کیونکہ ان کی دعوت کتاب و سنت کے موافق ہے اور منہج دعوت میں مکمل اتفاق ہے۔ ان کی دعوت کیا ہے؟ صرف کتاب و سنت کو علم کا شرطسمہ تسلیم کرنا، زندگی کے تمام مسائل میں اس کو فیصل ماننا، کتاب و سنت کو نظری اور عملی اعتبار سے اپنی پوری زندگی میں نافذ کرنا، کسی امام، پیر، ولی کے قول کو کتاب و سنت پر مقدم نہ کرنا، سلف صالحین کے فہم و منہج اور ان کے عقیدہ و اسوہ کی اتباع کرنا، سرے منہ اس سے انحراف نہ کرنا۔ گویا کہ آپ کے حاصل اقبال مقصد کا ہے، ناموں کا کوئی قول نہیں ہے۔ جو کتاب و سنت کو حکم مان لے وہ اہل حدیث ہے، خاص کا نام کچھ بھی ہو۔ بہت خوب سمجھا آپ نے۔ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف کی گوہر سے۔ ہاں ہمیں کسی نام پر اصرار نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ کتاب و سنت کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں اور ائمہ کے اقوال سے کتاب و سنت کو رد کرنا چھوڑ دیں۔ یہ تو بڑی اچھی دعوت ہے، دل کو لگتی ہوئی ہے، علمی اصولوں کے مطابق ہے، اور جدید سائنٹیفک نظریات بھی اس کے مؤید ہیں۔ جی ہاں، اس مسلک کے تعارف پر کچھ کتابیں بتائیے اور اللہ سے میری توفیق کے لیے دعا کیجیے۔ چلیے میری لائبریری میں میں آپ کو کتابیں دیتا ہوں، اللہ آپ کو حق ہدایت فرمائے۔ آمین۔ دعوت دین کا طریقہ کار شریعت کی روشنی میں اس موضوع پر خطاب